کے وجود سے علی 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 کی صدا آ رہی تھی۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یوں چلی کٹ کر زبانیں می سمے تمار سن۔ مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے، یہ بڑے قیمتی اشعار ہیں، یا تو چلیں میں اس کو بعد میں پڑھ لوں گا اگر ابھی توجہ منتشر ہے، کیونکہ یہ موقع پر اگر میں نے اشعار پڑھے اور آپ نے نہیں سنے توجہ سے تو یہ بڑے قیمتی اشعار ہیں، مجھے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ حضرات پوری توجہ سے۔ یوں چلی کٹ کر زبانیں می سمے تمار سن۔ یوں چلی کٹ کر زبانیں می سمے تمار سن، خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن۔ خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن، اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن۔ اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن۔ پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن۔ اور کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے، کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے، ہاتھ سن رہوار سن اوسان سن تلوار سن۔ کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے، ہاتھ سن رہوار سن اوسان سن تلوار سن۔ یوں چلی کٹ کر زبانیں می سمے تمار سن، خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن، اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن۔ در خیبر اٹھایا زور آور ایسے ہوتے ہیں، بہادر سب شکن زرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں، علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں، کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے عثمان مروندی نے کہا تھا، اور ہم سب اب تک اس کے نشے میں ہیں، کہ حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم، چوں علی شیخ بر زبردست من غلام علی زبردستم، من غلام علی زبردستم۔ سالانہ عرس حضرت سید ظہیر الحسن شاہ جیلانی چاندپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوبصورت محفل، اور اس محفل کی حسب روایت سرپرستی فرما رہے ہیں آپ کے فرزند آل رسول حضرت قبلہ پیر سید خورشید الحسن جیلانی چاندپوری دامت برکاتہم القدسیہ۔ جب شوق، ذوق، جنون اور محبت ان سب کی آمیزش ہوتی ہے تو زبان سے برجستہ علی علی کی صدا آتی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ وہ صدا سنائی دے گی۔ یہ خانوادہ رسول، اس سے جو محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ آج کی یہ محفل مختلف انشاءاللہ آپ کو کیفیات سے دوچار کرے گی۔ ہر مقام مقدس ہے، معتبر ہے، حضور کی نعت ہو یا مناقب اہل بیت ہوں۔ میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا اور بڑی محبت کے ساتھ ہمیں اس محفل کو الحمدللہ براہ راست دنیا بھر میں نشر کرنے کی اجازت بخشی۔ اور حاجی عبدالرؤف صاحب کے میں یہی کہوں گا کہ نائب بھی، اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ تشریف بھی لائیں، اور آج کی محفل کے مہمان خصوصی ثناخواں ہیں۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں، وہ جنہوں نے لکھا ہے کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، جناب سرور حسین نقشبندی انشاءاللہ وقت مقررہ پر نذرانہ عشق و محبت پیش کریں گے۔ الحاج سید صبیح الدین صبی رحمانی بھی آج کی اس محفل میں اپنی کیفیات ہمارے قلوب و اذہان تک منتقل فرمائیں گے۔ بھائی محمد فیصل حسن نقشبندی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ بھرپور ثناخواں اور ثناگو ہیں، انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے۔ جتنے ثناخوانوں نے اپنی حاضری پیش کی انہوں نے دربار رسالت میں اپنی حاضری پیش کی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ اس کے لیے صدا دینی پڑتی ہے۔ ذرا صدا دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عشق و محبت، نعرہ غوثیہ۔ اس شعر پر کہ مدحت شاہ دو عالم کا سلیقہ دے دے، میرے مالک مجھے جبریل کا لہجہ دے دے۔
خوبرو نوجوان اور عظیم الشان ماشاءاللہ نوجوان وہ جو بہت ادب سے منہمک ہو کر محظوظ کرتے ہیں حضور کی نعت کے ذریعے. انہی نوجوانوں میں ایک نوجوان محمد عزیر عزیزی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب آپ سب نے پڑھنا ہے. پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. اس کی نگاہ پر درود، اس کے شعور کو سلام، اس کی نگاہ پر درود، اس کے شعور کو سلام. کتنی عظیم ہے وہ ماں، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. اس کی کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. کتنی عظیم اس کی نگاہ پر درود، اس کے شعور کو سلام. کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا. اثر ڈوبا ہوا جذبِ عاشقانہ تھا. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا. انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا. طلب تھی دید کی
معراج کا بہانہ تھا، سر لامکا سے طلب ہوئی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کہ یہ بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہنگی، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہنگی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، نہ فلک نہ چاند تارے، نہ سحر نہ رات ہوتی، نہ تیرا جمال ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی، کہ چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، میرا دین عنبر وارسی، بخدا عشق مدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، کہ یہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا، کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانے فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنین جانے فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے یقین ہے کلام میں مجھے بشارت پیش کرتا ہوں، اس میں آپ سب اسی طرح سے میرا ساتھ دیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک شعر، توجہات اور سماعت اسی طرح بلند رکھیے گا، ایک ایک شعر بہت بہت ہوتے ہیں۔ جو شان حیا ہے، جو شان حیا ہے، جو کان صفا ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی
ہوگی فاطمہ ہے. کہیے سبحان اللہ. شعر دیکھیے بہت قیمتی شعر. فرشتے بھی ہیں جس کے در کے سوالی، فرشتے بھی ہیں جس کے در کے سوالی، کسی کو بھی پھیرا نہیں جس نے خالی، کسی کو بھی پھیرا نہیں جس نے خالی. جو بنت نبی جائے مرتضی ہے وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے. جو سردار ہے جنتی عورتوں کی، اگلا مصرع آپ کو بہت دے گا اگر آپ کی سماعتیں بلند ہوں. وہ سردار ہے جنتی عورتوں کی، ہے مرضی میں جس کی خدا کی بھی مرضی، ہے مرضی میں جس کی خدا کی بھی مرضی. جسے لفظ جام مصطفیٰ نے کہا ہے وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے. وہ جس کے وسیلے سے ہر کار مشکل، علی جس کا ہے محرم راز فاضل، جو لطف و عنایات کی انتہا ہے وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے. سب کہیے وہی فاطمہ ہے، وہی فاطمہ ہے. ماشاءاللہ. کہنا محبت سے سبحان اللہ. پہلے یہ تو کھلے خدا کیا ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جو سن رہے ہیں وہ بولے سبحان اللہ. پہلے یہ تو کھلے خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے. پہلے یہ تو کھلے خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے. دست زہرا میں دیکھ دست علی، پوچھ پھر زور لا فتح کیا ہے. دست زہرا میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بارگاہ رسالت و جگر گوشہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی محمد عزیر عزیز نے اسی دوران عالمی شہرت یافتہ ثناخواں و ثناگو. میں سمجھتا ہوں شاعر کے لیے اس کا تعارف اس کا کلام ہوتا ہے، اور ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، بلکہ روح زمین پر حضور کا شاید ہی کوئی ایسا غلام ہو جس نے یہ نعت نہ سنی ہو. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی ہماری اس بزم کا حصہ بنے. میں محفل میں آمد پر حلقہ علویہ القادریہ کی جانب سے، پوری انتظامیہ پیر صاحب قبلہ کی جانب سے خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوں. اور یہ محبت نامے ہیں، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے. ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. یہ سارا جو معاملہ ہے یہ نسبتوں کا ہے. انہی کی نسبت پہ ہمیں ناز ہے، انہی سے ہمیں عزت ملی ہے، وہی ہمیں بلندی دیں گے. اور ہم ان کے وسیع کا ذکر کرتے ہیں جس کے نام کا مطلب ہی بلند ہے. علی کا ذکر سماعت کی خوش نصیبی ہے. علی کا ذکر سماعت کی خوش نصیبی ہے. میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے.
میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے مرتضی مولود کعبہ والد صفتین بھی مرتضی مولود کعبہ والد صفتین بھی مستزاد اس پر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے مستزاد اس پر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے تو آخری شعر کہ مجھ سے ممکن ہی نہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑا شعر ہے پوری ذمہ داری سے اور سید صبی الدین صبی رحمانی جیسے شعراء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں سماعت کریں مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا استاد سید منظور الکونین شاہ صاحب کے ایک شاگرد راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان سینئر ثنا خان رسول اور مجھے ہمارے ARY QTV کے اینکر پرسن کل رات وہ ماشاءاللہ محفل میں اپنا فریضہ نظامت سر انجام دے رہے تھے بھائی محمد رئیس احمد نے آج شام فون بھی کیا کہ ارشاد انجم صاحب کل بھی تشریف لائے اور آج ان کی حاضری دربار رسالت تک پہنچنی چاہیے جناب ارشاد انجم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں زبان محفل کا کہ انہوں نے اتنا ماشاءاللہ خوبصورت اور آل نبی کا جو ذکر سجایا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میرے استادوں نے سبھی بھائی کے سامنے کچھ پیش کرنا تو مناسب نہیں لیکن پھر بھی ان کی محبت سے اور اجازت سے 3 اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا ذرا میرے ساتھ محبت سے اور مل کے ذرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کوئی زبان خاموش رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ بزنے کون مکان کو سجایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزنے کون مکان کو سجایا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی پھر اسی
نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجا آپ کی صدا سبحان اللہ کی آئے گی تو چلے گا محبت سے کہنا سبحان اللہ اور وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لامکان میں جلایا نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا اور آخری شعر اصل کلام شعر محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا جن کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا کی آواز سجاد تو آ کر ابھی چپ چاپ کھڑے ہیں سجاد تو آ کر ابھی چپ چاپ کھڑے ہیں کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز تو یہ سجاد بیمار کربلا جو محسن قوم بھی ہے صاحب آزار بھی ہے ایسا قیدی جو مسیحا بھی ہے بیمار بھی ہے اور بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں دو عالم کا نظام حق کا پابند بھی کونین کا سردار بھی ہے اور منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار ارے ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے بیڑیاں پاؤں میں اور حق کو جھکنے نہ دیا سر کو جھکنے نہ دیا حق کی بلندی کے لیے ورنہ گردن میں پڑا توق گراں بار بھی ہے اور منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے تو سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز سجاد کی زینب کی علمدار کی آواز ایک جیسی ہے ایک سارے پریوار کی آواز اور سجاد تو آ کر ابھی چپ چاپ کھڑے ہیں کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز میں نے پڑھا تھا نا یوں چلی کٹ کر زبانیں میسم تمار سن
ایسے عظیم شعراء بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جناب الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی، جناب سرور حسین نقشبندی اور بھائی فیصل حسن نقشبندی ماشاءاللہ خوب لکھ رہے ہیں۔ ایسے شعراء کے موجودگی میں قافیہ بھی بڑا محتاط ہونا چاہیے اور ردیف بھی بڑی محتاط ہونی چاہیے۔ اب ردیف جو ہے وہ ہے سن۔ میں نے پڑھا تھا، یوں چلی کٹ کر زبانیں میسم تمار سن، یوں چلی کٹ کر زبانیں میسم تمار سن، خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن، خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن، اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن، پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن، پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن۔ اور کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے، کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے، ہاتھ سن رہوار سن اوسان سن تلوار سن، ہاتھ سن رہوار سن اوسان سن تلوار سن، کیا ہوا مرحب، کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے، ہاتھ سن رہوار سن اوسان سن تلوار سلسلہ سن، اللہ اکبر اللہ، عقلیں سن، اللہ اکبر۔ بہرحال مداح پیمبر یکے بعد دیگرے بحضور سرور کونین علی جناب میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ محفل وہ محفل ہے جو ابتدا ہی سے اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اس محفل کو آغاز سے ہی بلندی مل جاتی ہے کیونکہ اس کا آغاز ہی مولا کائنات کے نام سے ہوتا ہے۔ اہلیان چشت کے ہاں یہ وطیرہ ہے کہ جب آغاز ہو تو سما کا جب آغاز ہو تو قول پڑھا جاتا ہے اور آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ میری تمام احباب سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اپنا جذبہ اظہار بڑھائیں اور آگے تھوڑی سی آپ کو دقت ہوگی لیکن آگے بڑھ جائیں جتنا قریب ہو سکتے ہیں سٹیج سے۔ پیچھے کافی تعداد ہے جو منتظر ہے کہ جگہ ملے تو ہم بیٹھیں، آپ لوگ آگے بیٹھیں۔ بارگاہ رسالت و جگر گوشہ رسالت میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کے لیے اس ایک شعر پر کہ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں۔ بھائی محمد فیصل حسن نقشبندی عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ معزز حاضرین سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے اور سراپا قدس کہ ان تقریبات کے موقع پر تمام ہی دوستوں کو جو محفل رنگ و نور میں حاضر ہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میں ہم تمام کا یہاں آنا بیٹھنا جمع ہونا ذکر کرنا اللہ رب العزت مبارک فرمائے۔ میں آغاز کر رہا ہوں درود اہل بیت سے، تمام احباب اس ذکر میں ضرور شامل رہیے اور میں بالخصوص الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کو اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ درود پاک آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. ذرا گونج پڑ جائے. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. دے دم یہی تو پانچ ہے، دے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. دے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. سب سے پہلے نعت شریف. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال وہی عکس جمال کس کا ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان دستے اعجاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی حکمت لازوال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا یہ کمال کس کا
ایسا آیا نہیں روح میں جو چلے اور سایہ نہیں فرش تو فرش عرش پر نہیں ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال کس کا یہ کمال کس کا یہ کمال میم میم دال مصطفیٰ بے مثال میم دال مصطفیٰ بے مثال عقیدہ رب آل نبی میرا ایمان ہے جس کا ہے مل کر کہے سبحان اللہ آل نبی میرا ایمان ہے عشق اصحاب سے ہاں میری شان ہے اولیاء سے وفا میری پہچان ہے کس نے کس بخشا میری فکر کو یہ خیال کس کا یہ کمال کس کا یہ کمال میم دال مصطفیٰ بے مثال میم دال مصطفیٰ بے مثال مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دختر ختم الرسل جانے پیمبر فاطمہ 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 وقار بو ترابے شان حیدر فاطمہ وقار بو ترابے شان حیدر فاطمہ شان حیدر فاطمہ روح کی تشنا نبی کو آپ کوثر فاطمہ
مصطفیٰ شیر خدا شبیر و شبر فاطمہ مصطفیٰ شیر خدا شبیر و شبر فاطمہ ذکر بطول پاک کی پہنچا جو بزم میں ذکر بطول پاک کی آیا جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ایسا لگا اپنوں میں آ گیا ذکر بطول پاک کی جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے ذکر بطول پاک کی آئیں گے بغل میں ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا سمجھو کہ وہ حضور کے نظروں میں آ گیا جو بھی درے بدرے بول کے منگتوں میں آ گیا ذکر بطول پاک کی آیا جو بزم میں ذکر بطول پاک کی آیا جو بزم میں ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے جس کو لگائے وہ کہے نا ایسا لگا کہ جیسے ہم اپنوں میں آ گئے سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گئے بلکہ بے شک میرے حضور کی بے شک میرے حضور کی نظروں میں آ گئے بے شک میرے حضور کی نظروں میں آ گئے واہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا آپ نے کبھی کسی ایسی بیٹی کو دیکھا ہے کہ جس کا باپ اسے ماں کا درجہ دیتا اور اس بیٹی کا کیا عالم ہوگا جسے محمد مصطفیٰ ام ابیہا کہتے ہیں کیا خوبصورت ذکر جاری ہے کہیں قرآن کی تلاوت زہرا کہیں قرآن کی تلاوت زہرا کہیں کعبہ کہیں کعبے کی جلالت زہرا کہیں ایمان کی حرارت زہرا
کہیں قدرت کی مشیت صحرا، ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے کہ رسالت تجھے ماں کہتی ہے۔ ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے کہ رسالت تجھے ماں کہتی ہے۔ اور تیرے شبر کی اداؤں پہ فدا ہیں الیاس، صبر ایوب کے جیسی تیرے شبیر کی پیاس ہے، وفاؤں کا پیمبر تیرا بیٹا عباس، اور زینب تیری عظمت کی مکمل عکاس، اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں۔ اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں۔ اور تیرے رشتے کے لیے عرش سے تارا اترا، کہے نا سبحان اللہ۔ تیرے رشتے کے لیے عرش سے تارا اترا، بن کے دولہا تیرے گھر آیا وقار کعبہ، ہر سمندر کو تیرے مہر میں رب نے رکھا، عرش اعظم پہ مشیت نے تیرا عقد پڑھا، ہار آیا نہ کوئی قیمتی زیور آیا، منہ دکھائی میں تیرے سورہ کوثر آیا۔ ہار آیا نہ کوئی قیمتی زیور آیا، منہ دکھائی میں تیری سورہ کوثر آیا، اور دیا کعبے اللہ اکبر تیرے رشتے کے لیے عرش سے تارا اترا، بن کے دولہا تیرے گھر آیا وقار کعبہ، ہر سمندر کو تیرے مہر میں رب نے لکھا، عرش اعظم پہ مشیت نے تیرا عقد پڑھا، ہار آیا نہ کوئی قیمتی زیور آیا، منہ دکھائی میں تیری سورہ کوثر آیا۔ ہار آیا نہ کوئی قیمتی زیور آیا، منہ دکھائی میں تیری سورہ کوثر آیا، اور دیا کعبے کو بھی سیر سے اجالا تو نے، بخشا قرآن کو بھی عظمت کا حوالہ تو نے، اپنے بچوں کی طرح دین کو پالا تو نے، اس طرح اپنی کنیزوں کو بھی ڈھالا تو نے، اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے، تیری فضا تیرے قرآن کی زبان بولتی ہے، اپنے لہجے سے بلاغت کی گرہ کھولتی ہے، تیری فضا تیرے قرآن کی زبان بولتی ہے۔ اہل جنت تیرے آنگن کو چمن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں، تیری فضا کو بھی جبریل بہن کہتے ہیں۔ ساری دنیا تجھے خاتون جنا کہتی ہے، انتہا یہ ہے کہ رسالت تجھے ماں کہتی ہے، انتہا یہ ہے کہ رسالت تجھے ماں کہتی ہے۔ اب آپ کا جوش مکمل اپنے عروج پر ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بارگاہ سرور کونین میں اپنا نذرانہ عقیدت کے لیے اس عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں و ثنا گو ایک موقع پر ایک بڑی اہم محفل تھی، نشست تھی، وہاں میں نے سبھی بھائی کے لیے یہ اشعار پڑھے تھے، کیونکہ سبھی بھائی کی نعت کا ایک شعر ہے، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے۔ تو وہاں میں نے یہ اشعار پڑھے تھے، آج بھی سبھی بھائی کی نظر کروں، ان کو دعوت دینے سے پہلے، تھی ان کے در پہ لٹانی سنبھال کر رکھی، تھی ان کے در پہ لٹانی سنبھال کر رکھی، متاع عشق پرہانی سنبھال کر رکھی، کہ ایک دن اسے آقا کی نعت ہونا تھا، غزل نے اپنی جوانی سنبھال کر رکھی، کہ ایک دن اسے آقا کی نعت ہونا تھا، غزل نے اپنی جوانی سنبھال کر رکھی۔ بارگاہ رسالت اور جگر گوشہ رسالت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں اکراس دا بورڈ جن کی نعتیں پڑھی اور سنی جاتی ہیں، الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی، حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات پر آپ کو تمغہ امتیاز سے سرفراز کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید صبیح الدین صبیح رحمانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محفل ذکر و اذکار ہر جگہ محفل ہی ہوتی ہے، حوالہ کوئی ہو،
نسبت کوئی ہو، چراغ صداقت کے، محبت کے، عقیدت کے فروزاں ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر محفل کسی خانقاہی نسبت کے ساتھ روشن ہوئی ہو، خانقاہی نظام کے زیر اثر ہو، تو اس میں کیفیات اور معرفت ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی ایسی سرحدوں تک پہنچتی ہے جہاں علوم کی معرفت بہت آسانی سے آپ کے قلب میں، ذہن میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر خانقاہ میں جب ساری عمر کا تجربہ ہے کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ خانقاہ دل میں آباد ہوتی ہے، اس کا عکس باہر ہوتا ہے، اور یہ جس کا دل آباد ہو اس کو اللہ بہت نوازتا ہے اور اسے ہم صوفی کہتے ہیں۔ تو دنیا بھر میں جہاں بھی خانقاہی نظام کے تحت کوئی محفل ہوتی ہے اس کی معرفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں کلام کا انتخاب کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے، کوئی ذکر کا پیرایا اظہار مختلف بیان کیا جائے، تاکہ سننے والے بھی کچھ لے کر جائیں اور ہمیں بھی کچھ سنانے کے لیے جو لوگ مل گئے ہیں تربیت یافتہ ان کے سامنے کچھ پیش کر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پر محفل نعت ہے۔ محفل نعت حضور کا ذکر ہے، اور حضور کے ذکر کا حکم درود پاک کی نسبت سے عطا کیا گیا، اور درود میں اہل بیت کا ذکر ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے نعت بھی حضور کی نسبتوں کو سمیٹتے ہوئے چلتی ہے، چاہے وہ صحابہ کبار ہوں، چاہے اہل بیت اطہار ہوں۔ اگر یہ خوشبو وہاں موجود ہے تو بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں سید ظہیر الحسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خورشید الحسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ایک بار پھر اس آستانہ علم و عرفاں پر یہ ذکر کی محفل سجی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ یہاں میرے دوست سرور حسین نقشبندی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ انہیں یہاں دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ میں ان کے حصے کا کچھ وقت خود نہیں لوں گا، بلکہ اپنے حصے کا کچھ وقت ان کی نظر کروں گا۔ ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہمارے نہایت مکرم شناخواں ہیں۔ مل کر درود پاک ایک نعت شریف اور اس کے بعد نسبت کا ذکر کرتے ہوئے مکمل کرتا ہوں۔ مل کر درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ درود پہنچایا جائے۔ آپ خوشبخت کسی نبی کی امت میں یہ اہتمام نہیں ہوا کہ اس کی امتی کا ہدیہ اس کے نبی تک پہنچانے کے لیے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا۔ یار کتنے خوش نصیب، مل کر کہو تاکہ ایک گلدستہ بن کر وہاں پہنچے، حضور کے چہرے اقدس پر تبسم کی ایک لہر آئے اور ہم سب کا نصیب بنے۔ مل کر یہ اصل ہے درود، نعت کا مرکز، نعت کا محور، نعت کا مغز درود پاک۔ نعت اس کی شعری تفہیم ہے۔ مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت کی منزل سے پہنچنے سے پہلے ہم میں اکثر آج حسینی نسبت لیے بیٹھے، اور حسینی نسبت کی ایک پہچان ہے کہ ان کے یہاں سب سے زیادہ جذبات کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا ساری عمر کا اور ساری نسلوں کا فریضہ یہی رہا کہ وہ اپنے رب کی پہچان ہمیں عطا کرتے تھے۔ آؤ مل کر اس نغمے میں ساتھ دو، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسینی کیسے کہتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا عمر کر لے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب چار ایک شعر پڑھوں گا ناشر کچھ نہیں چاہیے کوئی زحمت نہ فرمائے لیکن توجہ سے شعر سنو کیونکہ ایسی محفلیں بہت کم میسر آتی ہیں جہاں شعر کی تفہیم شعر کی معرفت سماعتوں سے گزر کر قلب تک پہنچتی ہے اور کسی نہ کسی قلب سے دعا نکلتی ہے اصل نظر وہ دعا ہے آج اتفاق ہے کہ میرے ایک نوجوان دوست نے اس کی اسناد کا مجھے یاد دلایا اور درخواست کی کہ یہ پڑھیں تو میں پیش کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کا معراج پر جانا حضور کے معجزات میں ایک نمایاں معجزہ حضرت ذہین شاہ تاجی کا ایک شعر ذہن میں تازہ کیجیے تو یہ نعت کھل جائے ذہین شاہ تاجی فرماتے ہیں خورشید بھائی خوش رہیں تیرے دیکھنے والے خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا خوش رہیں تیرے دیکھنے والے خوش رہیں تیرے دیکھنے والے ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے اب اس کی تشریح سنا کیا کہیں ہم کسائی نانما کو آئینہ کیا کرتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ریفلیکٹ کرتا دکھاتا ہے جو دکھانا کیا کہیں
ہم نے کہ سائے نانوما کو کیا کہیں ہم نے سائے نانوما کو دیکھا مصرع لیجیے ہم نے دیکھا ہے اسے جس نے خدا کو دیکھا ہم نے دیکھا ہے اسے جس نے خدا کو دیکھا ہم نے دیکھا ہے اسے جس نے خدا کو دیکھا منظر دیکھیے یا نبی کتنا دلاویز وہ منظر ہوگا یا نبی کتنا دلاویز وہ منظر ہوگا جب خدا نے تمہیں اور تم نے خدا کو دیکھا جب خدا نے تمہیں اور تم نے خدا کو دیکھا ہم نے دیکھا ہے اسے جس نے خدا کو دیکھا اس طرح آپ نے دامن میں چھپایا مجھ کو اس طرح آپ نے دامن میں چھپایا مجھ کو کہ کسی نے نہ میرے جرم و خطا کو دیکھا کہ کسی نے نہ میرے جرم و خطا کو دیکھا ہم نے دیکھا ہے اسے جس نے خدا کو بہت مختصر اقتباسات پیش کر رہا ہوں تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے اور آپ تک بات بھی پہنچ جائے. ایک اور نعت کے کچھ شعر پچھلی مرتبہ میں نے پڑھی اور آج بھی اس کے لیے آپ کی طرف سے اشارہ آیا میں پیش کرتا ہوں. یا نبی نسخہ تصغیر کو میں جان گیا میں جان
نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ بس رات اس موجوں کا ہوا بس رات اس موجوں کا ہوا تمام، ہاں کام تمام، یا نبی کہہ نہیں چاہا تھا کہ طوفان گیا، طوفان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو سے، رہی ہو سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، پہچان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے، مان گیا۔ اور جب تک خوشی صاحب اندر والی بات نہ ہونا تو باہر بھی رنگ نہیں آیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ اے حسین ابن علی، آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ میں جس وقت منقبت جذب ہو جاتی ہے نا، درود کی شکل مکمل ہو جاتی ہے، لیکن کمال یہ ہو، شاعر کا کمال یہ ہو کہ منقبت نعت میں جذب ہو جائے، علیحدہ نہ کھڑی رہے، ورنہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جب جذب ہو جائے تو وہ درود بن جاتا ہے۔ شعر سنو، یہ درود کی شکل ہے۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، اے حسین ابن علی، آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ اے حسین ابن علی، آپ کے صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ لے کے کاندھے پہ تمہیں
اپنی طرف سے. ویسے تو یہ ساری نسلوں کی نسلیں جب تک زندگی رہے گی، جب تک کائنات رہے گی، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، صحابہ کبار کا ذکر ہوگا. جس کی جیسی نسبت ہوگی، جس کی جیسی منزلت ہوگی، اس کے ویسے چرچے ہوں. اللہ چرچے آباد رکھے اور ان سے ہمارے قلب و جان کو آباد رکھے. یہ شناخت، یہ نشانیاں ہمارے ایمان کی نشانیاں. چند شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ، لیکن بہت توجہ سے. اور اس کلام کو شاید میں یاد نہ کر پاتا، لیکن یہ گل صاحب عجیب گل افشانیاں بھی کرتے ہیں اور گل بھی کھلاتے ہیں، تو ان کا کھلایا ہوا گل دیکھیں. یہ لائف میں کیا کہتے ہیں؟ زمین سے لے کر کہ آسمان علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. ایک لفظ پہ توجہ رہے. زمین سے لے کر کہ آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. مگر رفیقان بے خرد ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. مگر رفیقان بے خرد ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. مگر رفیقان بے خرد ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. ولادت گل کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں. ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں. یہ بات جو اس حقیقت، جو اس حقیقت سے بے خبر ہے، وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں. جو اس حقیقت سے بے خبر ہے، وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں. جو اس حقیقت سے بے خبر ہے، وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں. حدیث پاک اور حدیث پاک میں پیغام لے جاؤ. علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن. علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن. یہ بات ہے سامنے کی، لیکن غیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. یہ بات ہے سامنے کی، لیکن غیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. یہ بات ہے سامنے کی، لیکن
خیرت پہ پردے پڑے ہوئے اور لفظ کا مزہ لیجئے. ہمارے یہاں شاعری میں قیامت جو ہے وہ بے پناہ کے معنوں میں آتی ہے. جہاں حد ہو جائے قیامت کر دی, قیامت ہو گئی, انتہا تک پہنچ جانا. کیوں سرور؟ انتہا تک پہنچ جانا. اور انتہا کب سمجھ میں آتی ہے, کیسے سمجھ میں آتی ہے شعر؟ یہ بات ہے سامنے کی لیکن خیرت پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. انور بھائی آخری شعر. علی کی صورت بھی ہے قیامت, علی کی سیرت بھی ہے قیامت. قیامت کا مزہ لو. علی کی صورت بھی ہے قیامت, علی کی سیرت بھی ہے قیامت. کیوں؟ علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. اور یہ بڑے ہونا دیکھو. علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. علی کی صورت بھی ہے قیامت, علی کی سیرت بھی ہے قیامت. علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں. مگر رفیقان بے غیرت ہیں, یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. مولائے کائنات ردیف ہے. مولائے کائنات بلند آواز میں کہنا. میں نے پڑھی ماشاءاللہ, بہت محبت سے لوگوں نے سنی اور مجھے پیغامات موصول ہوئے اس کے حوالے سے. میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات. میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات. تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات, تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات. اور تجھ سا جو دوسرا نہ کہیں پائے کائنات, تجھ سا جو دوسرا نہ کہیں پائے کائنات. تیرے ہی در پہ کیوں نہ چلی آئے کائنات, تیرے ہی در پہ کیوں نہ چلی آئے کائنات. اور کیا فخر ہے کہ نان جویں توڑتے ہوئے, کیا فخر ہے کہ نان جویں توڑتے ہوئے لرزے جو اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات, لرزے جو اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات. اور وسعت سے اس نفس کی دہلتا ہے آدمی, وسعت سے اس نفس کی دہلتا ہے آدمی. ذرے میں جو سمیٹ کے لے آئے کائنات. میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات. تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات. علی کا بندہ, نبی کا بندہ, نبی کا بندہ, خدا کا بندہ, سہارا بندوں کا بس علی ہے. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حاجی انور صاحب ماشاءاللہ اس محفل کے منتظم اعلیٰ, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں. بڑے عاجزی سے, تواضع سے, انکساری سے محفل میں آنے والے مہمانوں کو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی محبتیں قائم رکھے. حاجی انور صاحب کے حکم پر ماشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علماء کی فہرست میں, جسے میں اہل بیت کی محبت میں پنپتا ہوا دیکھتا ہوں, اسے مفتی نوید عباسی کہتے ہیں. میں التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور آپ اپنا ہدیہ اور اپنا حصہ آج کی اس محفل میں پیش کریں. ایک نعرہ لگا رہا ہوں اور نعرے کا جو جواب ہے بڑا بلند ہے, تو اس کے لیے آواز بھی بڑی بلند درکار ہے. نعرہ حیدری
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور سیدی حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ جیلانی چاند پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آنے والے جملہ حاضرین اور پوری دنیا میں سننے والے تمامی ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں کسی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، حضرت قبلہ صاحب سجادہ تشریف فرما ہے، انہی کی اجازت سے آج حلقہ علویہ القادریہ کا ایک اعلامیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اعلامیہ اہل سنت و جماعت کا اعلامیہ ہے۔ آپ محبتوں سے سماعت فرمائیے۔ حلقہ علویہ القادریہ کا نظریہ یہ ہے توہین اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی اور بے